ہوتا ہے ایسا کہ کچھ جملے نکل جاتے ہیں. قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا اور نہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ گویا قبروں کو پوجا جا رہا ہے. تو اگر کسی نے بھی یہ سمجھا ہے، یہاں کوئی بھی قبروں کو پوجنے والا نہیں بیٹھا ہے، یہاں سب قبروں کے پوجنے کی مذمت کرنے والے بیٹھے، کوئی قبروں کو نہیں پوجتا. لیکن مزارات اولیاء سے رشد و ہدایت اور وہاں سے تمسک یہ سب برحق ہے اور اس کی کوئی مخالفت کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا مزارات اولیاء برحق ہیں، وہاں جانا، وہاں سے ان سے برکت حاصل کرنا یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا تعلق نہیں تھا. وہ لٹا کر اور کھڑا کرنے والی جو بات تھی، میں نے اسی وقت اس پر بات بیچ میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا، لہذا اس کو ویسے نہ لیا جائے. ایک ایک جملہ سب عرض کر دیں، آپ بھی ایک کلیئر کر دیجیے گا تاکہ کوئی بات نہیں، تاکہ چیز اچھی ہو جائے. آپ ایک جملہ ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، میرے لاکھوں کروڑوں سننے والے جانتے ہیں کہ میں طبعاً میں مناظر ہوں، لیکن میں نے پچھلے پورے اتنے عرصے میں اپنا وہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا ہے، ورنہ ہمیں وہ اس کا سارا سارا اس کے قانون پتہ ہیں. تو یہ بھی ہمیں قاری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مقصد اتنے سخت جملے کہ وہ کھڑے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب آپ پورے اربوں مسلمانوں کو آپ ہندو بنا رہے ہیں. آپ کی اقلیتیں آپ اب دیکھیں، آپ ہیں کتنے اہل حدیث مطلب طبقہ ہے کتنا ہندوستان پاکستان میں، آپ ہیں کتنا؟ مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، نہیں انہوں نے لفظ پھر اقلیت کا استعمال کیا. دیکھیں بات یہ ہے، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہاں کروڑوں مسلمان ہیں اور کروڑوں لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، وہاں جانا مستحب ہے، یہ پورا قرآن و حدیث سے یہ ثابت عمل ہے، ہم کرتے ہیں. دیکھیں ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ کریں، گزارش یہ ہے زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے مولانا، زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے. میری گزارش سنیں، مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے. میری گزارش سنیں، میں آپ زیارت قبر بخاری مسلم ترمذی میں واجب آپ مجھ سے اچھا مجھے بتائیں کہ حدیث میں نہیں ہے. آپ مجھ سے اپنی بات کہلوانے کی کوشش نہ کریں. گزارش یہ ہے، آپ پھر میری بات میں نہ بولیں، آپ کو انہوں نے ٹائم دینا ہے، آپ اپنی بات میں بولیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ یہ رکھیں گے جو آگے 4-5 دن ہے تو یہ آگے نہیں چلے گا. یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کب پوچھے کسی نے؟ ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے، اس کی عبادت کرنا جائز ہے؟ عبادت غیر اللہ حرام ہے، کفر ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. آج تک ہمارے کس عالم نے یہ لکھا ہے؟ یہ بالکل انہوں نے الزام لگایا اور اس صریح الزام پر ان کو اس پورے کروڑوں لوگوں سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب آج برداشت جواب دے گئی تھی، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں. خاموش اس لیے رہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم لفظوں کا جواب دینے کی بجائے لڑ پڑتے ہیں. لیکن بلا شبہ یہ بہتان عظیم شدید تہمت انہوں نے مجھ اکیلے پر نہیں اربوں مسلمانوں پر لگائی ہے، اور ان کو اگر کوئی قد ہے مزارات سے یا صاحبان مزار سے تو اسے اپنے اندر رکھیں، ورنہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی میں بہت کچھ دکھا سکتا ہوں. اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میں کہنے پہ مجبور ہوں. جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گزشتہ دنوں ایک بول ٹی وی کے اوپر پروگرام کے اندر قاری خلیل الرحمن جمید حفظہ اللہ تعالی نے جو لوگ قبروں کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کے لیے خاص سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ جس طرح بعض لوگ اس دنیا کے اندر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح آج کل بہت سے مسلمان قبروں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور عبادت صرف نماز ہی نہیں، نماز کے علاوہ دیگر بہت سی چیزیں بھی عبادات ہیں، جیسے اللہ کو پکارنا. ہم تمام مسلمان گزشتہ 1400 سال سے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اپنی مشکلوں میں،
اپنی آسانیوں میں، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، لیکن آج مسلمان قبر والے کو پکارتا ہے، دور سے بھی نزدیک سے بھی، اور اس کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ جو مکہ کے اندر جب مشرکین تھے وہ بھی یہی باتیں دیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے تو وہ یہی تلبیہ پکارتے تھے جو آج مسلمانوں کا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ساتھ آگے ایک جملہ اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ تیری ہی طاقت سے ہیں، یعنی کہ تو نے ہی ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی نظریہ آج بھی موجود ہے اور مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ بہت عرصے سے موجود رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی قاری خلیل الرحمان جوید حافظہ اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی تو جو لوگ اس کام کے بیپاری ہیں، معذرت کے ساتھ ہم بھی آج سخت جملے بول رہے ہیں، جو اس کام کا دھندا کرتے ہیں، جہاں سے ان کے پیٹ چلتے ہیں، ان کی مساجد اور مدارس چلتے ہیں، ان کی لینڈ کروزروں کا پٹرول چلتا ہے، ان کے پیٹ میں پورا مروڑ اٹھا قاری صاحب کی بات کے فوراً کو اس نے عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ میں نے قاری صاحب کی بات کو فوری کاٹ دیا، لیکن یہی عامر لیاقت ابھی آپ یہ سماعت فرمائیے، اس میں وہ اینڈ پہ جب کوکب نورانی گندی گالی نکال رہی ہے تب اس نے نہیں کاٹا، اس کو نہیں اس نے ٹوکا، تب لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اہل حدیثوں کے تو دل ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو پتھر کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے ہمیں گالیاں دینا نہیں سکھایا، ہمیں دلیل سے بات کرنا سکھایا ہے۔ میں یہاں پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، ہمیں بھی الحمدللہ بہت کچھ آتا ہے کہنا، لیکن ہم ان کو گالیاں نہیں دیں گے، ہم ان کو انشاءاللہ اچھے دلائل کی روشنی میں جواب دیں گے۔ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس میں کہا کہ مزارات کی توہین ہو گئی ہے، مزارات والوں کی توہین ہو گئی ہے۔ کیا اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ آپ کو نہیں یاد؟ کیا امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا عقیدہ نہیں یاد؟ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ قبر کو پکا کرنا، اس کو چونا گچ کرنا، اس کے اوپر عمارت بنانا ہر حوالے سے حرام ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ یہاں پر ان کو ائمہ کی جو اقوال ہیں وہ یاد نہیں رہیں گے۔ ہم تو پھر یہی کہیں گے نا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ اربعہ کا اجماع ہے، اور اجماع کا مخالف اصول محدثین کے نزدیک، ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک جو اجماع کا مخالف ہے اس کا ٹھکانہ جو قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا کوئی راہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو اسی راہ پر لگا دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پہلی بات، چونکہ مزارات بنانا ہی حرام ہوا تو ان کے اوپر جانا کیا، ان کی دعا کیا، اور میں اس کے اوپر ایک پوری مکمل ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مزارات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے در حقیقت یہ کس کی کاپی کی گئی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا پورا ماڈل جو بنا کے انہوں نے قبروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری کل یا پرسوں آپ کے پاس ایک ویڈیو آئے گی، وہ سب ساتھی دیکھیں اور ان کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات مفتی صاحب نے یہ کہی کہ یہ ہیں ہی کتنے، اللہ کے بندے، اللہ اکبر، حق ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، حق کا معیار تعداد نہیں، ورنہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ کون تھے؟ مکے کے مشرک تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور خود کو ابراہیمی سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ابلیسی تھے۔ آج کے مسلمان بھی ان کے اندر بھی وہ ابلیسی موجود ہیں، وہ شیطان موجود ہیں جو در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، نام کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل ان کے وہی ابلیس والے ہیں۔ اور بات رہی تعداد کی، تو ہم نے کبھی یہ تعدادوں پہ غور نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو روایات کے اندر، کتابوں میں اندر موجود ہے کہ 1 لاکھ کے قریب تھے صحابہ، اور الحمدللہ آج وہ 1 لاکھ سے تعداد مسلمانوں کی بڑھتی بڑھتی 1، 2، 4، 3 کروڑ میں چلی گئی۔ تو کیا یہ تعداد بڑھ گئی نہیں؟ 13,000 سال میں، یا ہر 100 سال کا آپ 1 کروڑ لگا لیں تو آج الحمدللہ کروڑوں میں اہل حدیث موجود ہیں۔ عرب کے اندر بے شمار مسلمان اہل توحید موجود ہیں جن سے ان کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے کتنے تھے؟ 1 لاکھ صحابہ۔
ان کے بعد یہ تعداد کتنی ہے؟ آج کروڑوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی یہ جو سارے نام نہاد مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اور آج آپ نے سن لیا اپنے منہ سے کہ یہ کوکب نورانی نے گالی نکالی ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے، گالیاں نکالو، عوام کو جذباتی کرو اور لڑاؤ اور مسئلہ خراب کرو۔ لیکن عامر لیاقت صاحب، جب قاری خلیل الرحمان نے ایک بات کی جو آپ کو غلط لگی، آپ نے ٹوکا، لیکن اسی کوکب نورانی نے جب گالی نکالی آپ نے اس کو نہیں ٹوکا۔ یہ دو رخ، یہ تمہاری منافقت یہ عوام آج دیکھ رہی ہے۔ اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کے اندر فتنہ نہ پھیلاؤ، مسلمانوں کو بہتر رستے کی طرف جانے دو، مسلمانوں میں انتشار مت پیدا کرو۔ اور اس کے علاوہ یہ شو کے اندر بعض لوگ جو پیچھے تالیاں مار رہے ہیں، ان کو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی یہاں پر آگے کوئی شو نہیں چل رہا ہے دوسرا، یہاں پہ ایک سیریس بات ہو رہی ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے نا تالیوں کی گونج میں اڑا دیا ہے۔ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے۔ اور میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، تمام میرے بھائی جو ہیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہیں اور علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، قرآن و حدیث سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، کثرت تعداد پر نہ جائیے۔ اصل میں وزن جو ہے قیامت کے دن اعمال کا، جن کا سنت کے مطابق ہوگا انہی کو وزن ملے گا۔ جتنے مرضی عمل کر لے، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے تھکے ہوئے ہوں گے، ماتھوں پر نشان ہوں گے، لیکن ان کے اعمال ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو تعداد سے زیادہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، علماء اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، اور علماء اہل حدیث کو ایک صف میں کھڑا کر دے، اور ہماری عوام کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔